اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 10 ذی الحج وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر نیک دلی خواہشات کو پورا کرے، اللہ پاک ان کی ہر نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ وہ جو دعا بھی اللہ سے مانگے اللہ فوراً ان کی دعا قبول کرے، اللہ سے وہ جو چیز طلب کریں اللہ تبارک و تعالی انہیں فوراً وہ چیز عطا کرے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے، ان کے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے اور ان کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ان کے گھر میں امن و سلامتی قائم ہو، سارا سال ان کے گھر میں خوشحالیاں آئیں اور تمام گھر والے آپس میں خوشی سے رہیں، امن و سلامتی سے رہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ آپ نیک اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد سے نواز دے، اللہ سے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں نیک روزگار ملے، اس کے علاوہ جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، ان کے اوپر کوئی جادو ہے، جادو کے اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے اور قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک دلی حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ جو کوئی بھی کام شروع کریں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو صرف ایک دن کرنا ہے، ایک دن کا عمل ہے اور پورا سال آپ کو رزق ملے گا، دولت ملے گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، محتاجی ہے، تو اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ قرضوں سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، محتاجی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ہزار حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے اور جب آپ نے اس عمل کو کر کے نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 10 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو
آپ باقی نمازیں ادا کر کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. یعنی جو لوگ فجر کی نماز کے بعد کریں وہ تو بہت ہی بہتر ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن فجر کے ٹائم اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی، فضیلت زیادہ ہوگی، اور اس کی جو برکات ہیں وہ دگنی ہو جائیں گی. اللہ سے آپ فجر کے ٹائم جو مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. تو آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا دن میں آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کے ٹائم کریں. جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. جب آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں گے تو آپ نے رو رو کر، گر گڑا کر، نہایت عاجزی، انکساری سے اللہ سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. اس کے بعد آپ ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہوگا، یعنی ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی اذان ہونے سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. پہلا عمل آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے. دوسرا عمل جو میں اب آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے تب کرنا ہے. آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہوگا تب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. کرنا آپ نے یہ ہے، 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. جب آپ 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے. سورۃ اخلاص کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سورت آپ کو قرآن پاک میں 30ویں پارے میں بھی مل جائے گی. آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہوگا اس ٹائم میں آپ نے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے مولا ہماری ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا فرما. یا اللہ اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے ہمارے کاروبار کو وسیع و کوشادہ کر دے، ہمارے رزق میں فراوانی کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، محتاجی کو ختم کر دے. اللہ ہمیں ایسی جگہ سے عطا کر جہاں سے ہم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. مولا ہمیں جب بھی کسی پیسے کی ضرورت پڑے تو اپنے خزانے سے عطا کرنا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. مولا تنگ دستی کو ہم سے ختم کر دے، دور کر دے. اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں قرضوں سے نجات دے، ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہم لوگ قرض ادا کر سکیں. اس کے علاوہ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں اور جو لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو وہ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. اور مولا سب مسلمانوں کی اولاد کو نیک و صالحہ کر دے، پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اپنے نبی کے صدقے ہمیں اولاد نورینہ سے نواز دے، اپنے نبی کی بیٹی کے صدقے ہمیں بیٹی عطا کر. جو لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اپنے نبی کے صدقے، حسن حسین کے صدقے مولا ہمیں بیٹوں سے نواز دے. اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سارا سال حلال کا رزق ملے، وہ سارا سال حلال کا رزق کمائیں، وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں حلال کا روزگار عطا کر دے تاکہ ہم حلال کا رزق کمائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکیں. یا اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. فجر کے بعد بھی آپ کر لیتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہے اس ٹائم بھی آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں. بارش کی طرح اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر برسیں گی. اللہ آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا. آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش تو کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش تو کریں. اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. انشاءاللہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی ہے. 10 ذی الحج کو آپ نے اللہ سے رو رو کر کہنا ہے کہ مولا ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے. ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا، پر تیرے نبی کے امتی ہیں مولا، ہمیں بخش دے. اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ رب کریم کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی. آپ کی ہر دعا اللہ پاک سنے گا اور قبول فرمائے گا. بے شک رب کریم سمیع و بصیر ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو
آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھی 10 ذی الحج وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور سنت ابراہیم کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔